اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سن 1445 ہجری کا ماہ محرم ہم گزار رہے ہیں اور 40 کے ایام میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اس وقت اہل بیت ٹی وی کی پوری ٹیم اپنے اسی عزم و استقلال کے ساتھ، اسی عزم و ارادے کے ساتھ، اسی جوش و جذبے کے ساتھ لندن سے وایا قطر ہوتی ہوئی اس وقت نجف اشرف پہنچ چکی ہے، اور مولا امیر المومنین کے حرم کے بالمقابل آپ دیکھ سکتے ہیں، زیارت بھی کر سکتے ہیں مولا امیر المومنین کے سنہری اور بلند اور عالی شان گنبد کی کہ جس کے نیچے دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ ہم وہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو معزز شخصیت موجود ہیں، یقیناً آپ ان کو اہل بیت ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید رومان رضوی صاحب، قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ خداوند کریم کی عظیم بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خدا ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس پروگرام کو خوشنودی امام زمان علیہ السلام کا بہترین ذریعہ قرار دے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، اس وقت نجف اشرف سے جو ہے وہ خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا گیا ہے، اور وہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ نجف اشرف کے بعد جو مومنین مشایا کریں گے ان کے بھی جو جس طرح سے وہاں پر ہاسپٹیلٹی دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہوتی ہے، موقبات ہوتے ہیں، لوگوں کے پیر دبائے جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی آرام اور استراحت کا بندوبست کیا جا رہا ہوتا ہے، کس طرح سے مریضوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ڈاکٹرز کی پوری ٹیم فری آف کاسٹ نہ صرف چیک اپ کرتی ہے بلکہ میڈیسن دیتی ہے، وہ تمام چیزیں دکھاتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ کربلا لے چلیں گے انشاءاللہ۔ اور امام حسین السلام کا عظیم پیغام، اور جہاں پر ہم امام حسین السلام کا عظیم پیغام کی بات کریں تو قبلہ مجھے وہ جملہ جو کہ صدیوں کا سفر طے کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں شہزادی نے فرمایا فواللہ لا تمو ذکرنا ولا تمہیں، تو وہی ہے نا، میں چاہوں گا اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کا پیغام نہ صرف یہ کہ ایک شہر، ایک قریہ، ایک ملک تک محدود ہے، بلکہ پوری دنیا میں پیغام امام حسین علیہ السلام آج عام ہو رہا ہے، اور رہتی دنیا تک پیغام حسین کا یہ سفر جاری اور ساری رہے گا۔ جیسا کہ آپ نے جو جملہ ابھی بیان کیا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، خطیبہ فاتح شام حضرت زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہ، کہ جن کی تمنا تھی، جن کی خواہش تھی کہ میرے بھائی کا چہلم منایا جائے۔ سن 61 ہجری کی کربلا اگر آپ کے پیش نظر ہے، سن 61 ہجری کی کربلا کو اگر ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا مختصر سا قافلہ تھا، جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، مستورات بھی تھیں، اور بھوک و پیاس کا عالم تھا۔ لیکن شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ ہمارے ذکر کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا محافظ خدا ہے۔ جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے خانواد عصمت و طہارت کی یہ تمام شخصیات، اہل بیت علیہ السلام کی یہ تمام شخصیات نے اپنی قربانی اس واجب الوجود ذات کے لیے قربان کر دی، اور اللہ کے پیغام کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں، توحید کے اس عظیم المرتبت پیغام میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ تو خداوند کریم نے آج اہل بیت علیہ السلام کو یہ تحفہ دیا کہ پوری دنیا میں آج پیغام امام حسین علیہ السلام عام ہے۔ جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو یہ دو مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے جس طریقے سے یزید کے دربار میں للکارتے ہوئے اسے کہا تھا کہ تو مجھے کیا شکست دے گا اور میرے بھائی کو کیا شکست دے گا، اور یہی تاریخ جب مدینے تک پہنچی اور سید سجاد علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا کربلا میں آپ کی فتح ہوئی، کربلا میں آپ کی جیت ہوئی یا آپ کی شکست ہوئی، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زینب کے اس جملے کو کہ میں نے سوائے خدا کے ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خدا کے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا، تو امام سجاد نے کہا کہ بس تھوڑی دیر رک جا، اذان کا وقت ہونے دے، گلدستہ اذان پہ اگر کوئی مؤذن اذان کہے، اس کے بعد مسجد میں نمازیوں کا ہجوم جانے لگے تو خود دیکھ لینا، نماز کی صدائیں بتائیں گے حسین جیت گئے، اذان کی آواز بتائے گی حسین جیت گئے، نمازیوں کا مصلی بتائے گا حسین جیت گئے، قرآن مجید کی تلاوت بتائے گی حسین جیت گئے۔ اور یہ 40 کا خوبصورت سفر
کہ جو نجف سے کربلا کا سفر ہے، میں یہ مختصراً عرض کروں کہ نجف سے کرب و بلا کا سفر حسین کے نام، یہ اربعین کی شام و سحر حسین کے نام، سوا حسین کسی کے لیے ہوا ہی نہیں، کروڑوں لوگوں کا پیدل سفر حسین کے نام۔ یہاں پر اس وقت ہم ایسی الحمدللہ ہم ایک الحمدللہ ایک ایسی لوکیشن کے اوپر ہیں، اس پہ نہ صرف حرم کی مومنین زیارت کر پا رہے ہیں بلکہ سبحان بھائی دکھائیں گے کہ کس طرح سے عاشقین کا چھتا، سبحان بھائی اس کو فوکس کیجئے نیچے اور دیکھیے کہ کس طرح سے لوگ جن کے پاس ہوٹلز نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کے پاس رہائش ہے، یہ بہت عجیب بات ہے کیونکہ اس وقت گرمی اپنے شباب کے اوپر ہے اور ہیٹ ویوز کے ساتھ یعنی لو کے تھپیڑے ہیں اور یعنی موسم سے لڑنا ایک اور دوسرا لوگوں کے پاس رہائش نہیں ہے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں جو عاشقان کا چھتا ہے اس وقت دیکھ سکتے ہیں اب ہماری اسکرین کے اوپر ناظرین کے حرم امیر المومنین کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں زمین یہاں جل رہی ہوگی، یہ ماربل جو ہے یہ جل رہا ہوگا۔ اگر ہم دکھا سکیں وہ تمام مناظر کو تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پورے اپنے فیملیز کے ساتھ نوزائیدہ بچوں کے ساتھ اس وقت حرم کے اندر موجود ہیں۔ یہ کیسا جنون ہے، یہ کیسا عشق ہے۔ چہلم تو امام حسین سلام کا کرنے آئے ہیں مگر ابھی یہاں پر گھیر کے امیر المومنین کے حرم کو بیٹھے ہیں، اس پہ تھوڑی سی میں چاہوں گا گفتگو فرمائیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب میثم نے عشق علی میں کیسے زبان کٹوا دی، لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح جناب سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت علی میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، لوگ سوال کرتے ہیں کس طرح حر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام آسائشوں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو امام حسین کے خیمے تک پہنچایا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ خیمے حسینی کی طرف آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک ہمارا استقبال کرے گی، تشنگی کے عالم میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تمام تر کی زحمتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ تاریخ کے وہ سوالات ہیں کہ جس کا پریکٹیکل جواب میں اہل بیت ٹی وی کے کیمرے سے یہ جو زائرین یہاں اس زحمتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس ہوٹل نہیں ہے، کسی کے پاس بیڈ نہیں ہے، کسی کے پاس رہنے کی کوئی بہت آرام دہ جگہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی محبت علی کو محسوس کرتے ہوئے، ولایت علی کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے عاشقان علی عشق حسین کے اس عظیم سفر پہ نکل چکے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ سفر جیسا بھی ہو منزل تو حسین ہے، سفر جتنی زحمتوں کے ساتھ ہو لیکن ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جہاں پہ حسین کا علم بردار حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام استقبال کریں گے۔ یقیناً پوری دنیا سے جب زائرین کا ایک ہجوم آتا ہے، زائرین کا ایک لشکر آتا ہے، ایک سمندر موجیں مارتا ہوا جب آتا ہے تو لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے بابا کی بارگاہ میں آئیں اور اس کی بارگاہ میں آئیں کہ جس کا ذکر عبادت ہے، اس کی بارگاہ میں آئیں کہ جس کی محبت عبادت ہے، اس کی بارگاہ میں آئیں کہ جس کی محبت نسلوں کی پہچان ہے، اس کی بارگاہ میں آئیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ آج آپ دیکھ لیں اہل بیت ٹی وی کے اس خوبصورت کیمرے کے ذریعے کہ یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، مولا کائنات کے حرم کا یہ بہترین اور خوبصورت روشن یہ گنبد کہ جو اس وقت مرجع خلائق بنا ہوا ہے، سورج کی روشنی بھی علی کے روضے کا طواف کرتے ہوئے ساری دنیا کے درمیان روشنی بکھیر رہی ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ہم اس کے جوار کے سائے میں پلتے ہیں کہ جو ایک انگلی کے اشارے سے مجھے پلٹانے کی جو قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ ہم اس وقت اہل بیت ٹی وی کے ذریعے محبت علی کا پیغام دے رہے ہیں اور اربعین کا جو خوبصورت پیغام ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم تمام ناظرین کے گوش گزار کریں گے کہ کس طریقے سے مولا کائنات کے جوار میں لوگ آتے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے پہلے امام ہیں، شہنشاہ غدیر، فلک جناب، ابو تراب، حضرت امیر المومنین، یاسب الدین، امام المتقین، عین اللہ، لسان اللہ، وہ ذات کہ جس ذات کی محبت سے ہماری تمام تر تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم پہلے بارگاہ مولا علی میں آتے ہیں، مولا سے اجازت لیتے ہیں، مولا ہم کربلا آپ کے لال کی زیارت پہ جانا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات کی زیارت کے حوالے سے خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول خدا کی حدیث کی روشنی بیان کیا کہ جو علی ابن ابی طالب کی زیارت پہ آتا ہے اور مولا امیر کو حضرت علی علیہ السلام کی محبت، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کہ جو حدیث رسول کی روشنی میں ہے کہ مولا کائنات کی زیارت پہ جو شخص آتا ہے وہ خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے کہ مولا کائنات کے جوار تک آ رہا ہے۔ میں تو اکثر جب سے مجھے نجف اشرف میں خدا نے سکونت کی سعادت عطا کی، 4 مصرے رومان رضوی کے ہیں لیکن ترجمانی تمام مولائی کے ہیں کہ فضیلتوں کے مکمل شرف میں رہتا ہوں، فرشتوں اور نبیوں کی صف میں رہتا ہوں،
خدا کا جتنا ادا شکریہ کروں کم ہے، علی کے ساتھ علی کے نجف میں رہتا ہوں۔ تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مولا کائنات کی زیارت پہ آتا ہے تو خداوند کریم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اس زائر کے ہر قدم پہ اسے حج کا ثواب نہیں بلکہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے، وہ حج کہ جو مقبول ہو جائے۔ بہت سے حاجی جاتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ حج قبول بھی ہے کہ نہیں، لیکن یہاں گارنٹی یا ضمانت ہے کہ علی کے روضے پہ جو علی کو اپنا امام مانتے ہوئے، علی کے حق کو پہچانتے ہوئے علی کے روضے کی زیارت کرتا ہے۔ اور یہ تو مولا کائنات ہیں، مولا کائنات جس ذری میں ہے اسی ذری میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی بھی قبر ہے، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی قبر ہے۔ وہ نوح کہ جس کی کشتی پہ جو آ گیا وہ نجات پا گیا، اور رسول اللہ نے کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے جیسی ہے۔ جو اہل بیت سے متمسک ہو جائے، جو اہل بیت کی چوکھٹ پہ آ جائے، اسے ہی نجات ملتی ہے، وہی نجات یافتہ ہوتا ہے۔ تو لوگ آتے ہیں پہلے بارگاہ علی میں مولا کو سلام کرتے ہیں، مولا کی زیارت کرنے کے بعد پھر نجف سے کربلا جو پیدل جاتے ہیں، واک کرتے ہو، جسے مشی کہتے ہیں۔ ہم اس پہ بھی ابھی بات کرتے ہیں قبلہ آپ سے، کیونکہ مشی کے دوران بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر فرط حیرت میں پڑ چکی ہے، کیونکہ ہم اور میں کسی چیز سے، کسی عبادت کا کسی دوسری عبادت سے تقابل نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ایک چیز جو 1 روپے کی 2 روپے کر دی جاتی ہے، مگر یہاں پر جس وقت غربت تھی، ابھی بھی ہے، مگر جس وقت غربت تھی، جنگ زدہ تھا، اس وقت بھی سب کچھ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس پر میں بھی بات کروں گا، مگر اس جہاں پر ہم ایک فیلنگز کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک زائر جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک زائر موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کی فیلنگز کو بھی اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے بتائیں کہ اس زائر کی فیلنگز جو پہلی مرتبہ، یعنی اس نے ابھی تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے حرم کو دیکھا ہو، تو ہم چیز دیکھی، پہلی مرتبہ جو پہلی نگاہ پڑتی ہے کہ اچھا میرے مولا المومنین کا حرم یہ ہے، تو وہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیونکہ اب وہ چاہے 100 بار آ جائے وہ فیلنگز پیدا نہیں ہوں گی۔ تو ہمارے ساتھ مینچسٹر سے سید علی حسین اصغر صاحب موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی آئے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے مولا کا پرسہ پیش کریں گے اور سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ کیا فیلنگز تھیں جب آپ نے پہلی مرتبہ حرم کو دیکھا، کیا محسوس کیا، خود بتائیے بات کریں۔ English? Okay. In terms of how I felt when I got to Najaf, was a sense of I'm feeling it now, you see. It's almost a belonging to where I come from, my belief, and a sense of comfortability. I spent so many years praying, wishing that Imam alayhi salam invite me to the visitation of his shrine, and I'm here today and I'm in awe of what I see. I see people from different cultures, from different walks of life, all coming together and essentially, raising the message of our Amir al-Mu'mineen alayhi salam. And for me this is extremely special. Special why? Because it's in the eye that we see. We see people everywhere. I mean, if you look around in Najaf, you see people all coming together and again promoting the message of our Islam and our Ahlul Bayt al-Islam. So for me, when it comes to feelings, it's very sensitive. I feel very overwhelmed. I feel very emotional. But on top of everything, I feel very connected. I feel very connected to the Imam. I live and I come from a Western world. This is my sort of first visit to Najaf, and I almost feel a connection. A connection that, 100% I feel a connection. You read, you listen to majalis, you listen to lectures, but coming here, changes your complete emotions. It changes your whole view of life, and inshallah, like we all say, that I come here and I hope and I pray, inshallah, that my sins are forgiven. I go back as more of a pure person, and I am one of many who continue to raise the message of the Ahlul Bayt al-Islam. بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک
ظاہر کی فیلنگز کیا ہوتی ہے. ایک پہلی مرتبہ آنا, حرم کی طرف دیکھنا, چیزوں کو سمجھنا, انڈرسٹینڈنگ کرنا, اندر سے ایک کنیکشن کو, قبلہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اندر سے ایک کنیکشن کو پا رہا ہوں, ایک کنیکشن کے ساتھ جڑا ہوا, متصل. اور اب کی ایک نئی جنریشن کو تو بہت اچھی طرح سے وائی فائی کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اس نیٹ ورک کے ساتھ. تو یہاں سے جو وائی فائی کی ریز نکلتی ہے اور وہ جو آپ کے قلب میں اتر جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو متصل پاتے ہیں, کہ انہوں نے یہ کہا کہ مختلف ریت کے لوگ, مختلف قوموں کے لوگ, مختلف زبانوں کے لوگ, مختلف مشرب کے لوگ, مختلف کلچرز کے لوگ, مختلف فرہنگ کے لوگ, اور وہ جمع ہیں, یعنی کہ حب الحسین یجمعنا کی ایک عملی تصویر وہ پیش کر رہے تھے. تو ہم یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ان تمام چیزوں کو اپنے ان بچوں کی طرف, میں یہ خصوصیت میں نے اس وجہ سے ان کی گفتگو کی کہ ان بچوں کی طرف جو ابھی یہاں نہیں آئے ہیں ان کو ہم بتائیں کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کیا محسوس کریں گے, آپ وہ حلاوت ایمانی کو کیسے محسوس کریں گے, آپ وہ دل کے اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ آپ کبھی دور بیٹھ کے محسوس نہیں کر سکتے ان فیلنگز کو, اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. تو انہوں نے اس پہ ہمارا ساتھ دیا اور خدا ان کی زیارت کو قبول کریں انشاءاللہ. تو قبلہ ہم مشی کی طرف جاتے ہیں کہ جس نے دنیا کو فرتہ حیرت کے اندر ڈال دیا ہے, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جہاں پر کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس سامان کو استعمال نہیں کرتا جب تک زائرین کے لیے اس کو روڈ پہ سر راہ رکھ نہیں دیتا, کہ ان صوفہ سیٹس کو, ان چیزوں کو, ان چیئرز کو لوگ استعمال کریں, پھر ہم گھر لے کے جائیں تاکہ برکت رہے. یہ پوری دنیا میں کوئی ایک قوم, کوئی ایک ایسا کلچر دکھا دے مجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمن لن تبرد ابدا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے مومنین کے دلوں میں ایک آگ روشن کی ہے کہ جو کبھی بھی ٹھنڈ نہیں ہو سکتی. آج امام حسین علیہ السلام کی محبت کا یہ شعلہ, آج امام حسین علیہ السلام کی محبت کی یہ روشنی کہ جو ساری تاریکیوں کو دور کر رہی ہے, سارے اندھیرے کو دور کر رہی ہے. آج جو نجف میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ مختلف کلچرز, مختلف لینگویج کے لوگ, مختلف ممالک سے لوگ آئے ہیں, لیکن جب نجف کی زمین کے آسمان پہ لوگ بیٹھ رہے ہیں تو وہ کیا ہندوستانی, کیا پاکستانی, کیا امریکہ, کیا لندن, کیا ایران, کیا افغانستان, جو زمین نجف کے آسمان پہ بیٹھ گیا وہ علی والا ہو گیا, وہ مولائے کائنات کا چاہنے والا ہے. یہاں پھر اسے غدیری کہا جاتا ہے, یہاں اسے مولائی کہا جاتا ہے, یہاں اسے حسینی کہا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگ ایک دوسرے کی زبان سے بھی ناواقف ہیں, ناآشنا ہیں, لیکن جو محبت کی زبان ہے وہ سب کی ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کے دل میں حسین دھڑک رہا ہے, سب کے دل میں ولایت علی کا سورج روشن ہے. اور یہ سورج جہاں روشن ہو جاتا ہے پھر وہاں نہ کوئی تعصب ہوتا ہے, نہ کسی حسد کا اندھیرا وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا, بلکہ وہاں پہ محبت حسین علیہ السلام, وہ حسین کہ جس نے انسانیت کا درد دیا. ہیومینٹی آج پوری دنیا کانفرنس کر رہی ہے, ساری دنیا پریشان ہے کہ انسانیت کو کیسے ہم اپنے معاشرے میں لائیں. آج اگر دیکھیں تو دنیا ترقی کر رہی ہے, پہلے چھوٹے مکان میں لوگ رہتے تھے, آج بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں. پہلے کارس بہت وسائل کے اعتبار سے ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے, لیکن آج گاڑیاں ماشاءاللہ جو پہلے گھنٹوں کا سفر آج لمحوں میں سفر طے کیا جا رہا ہے. یہ تمام ترقیاں ہو رہی ہیں, لیکن انسانیت ہمیں وینٹیلیٹر پہ سانس لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے. لیکن اگر انسانیت کو زندگی کے ساتھ دیکھنا ہے تو میں اہل بیت ٹی وی کے ناظرین اور اہل بیت ٹی وی کا پھیلاؤ اور اس کی وسعت اور اس کی آواز جہاں تک جائے, میں نجف کی زمین کے آسمان سے مولا کائنات کے چاہنے والوں کا ایک ادنا سا خادم ہوں, اور اسی حیثیت سے میں گزارش کروں کہ آئیں نجف میں دیکھیں انسانیت کسے کہتے ہیں, ہیومینٹی کیسی کہتے ہیں, آدمیت کسے کہتے ہیں. آج جہاں لوٹنے والا پوری دنیا میں نظر آتا ہے, ہر آدمی لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بات اور کہوں کہ جو مسلمانوں کا چہرہ پیش کیا گیا ہے جی جی مختلف میڈیا کے ذریعے سے, کہ دہشت گرد, بم دھماکے, پھٹنے والے, مسجدیں اڑانے والے, ادھر پھٹ گئے صاحب, ادھر پھٹ گئے, دہشت گرد جہاں جائیں گے چوری کریں گے, فراڈ کریں گے. ایک اسلام کا چہرہ یہ بھی تو ہے, ایک اسلام کا چہرہ نہیں ہے, یہی اسلام کا چہرہ ہے, مگر وہ بعنوان اسلام اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم کہیں کہ آؤ اسلام کا اصلی چہرے کو ہم تمہیں وہ سارے چہرے لوگ دکھا رہے ہیں, لیکن جہاں سے لبیک یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے وہ سارے چہرے اپنے اپنے تہخانوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں. اور یہ انسانیت کا جو پیغام امام حسین نے دیا تھا, آپ وہ جملہ یاد کریں, امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے کیا کہا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر, امر بالمعروف کی خاطر, نہیں انل منکر کی خاطر. آج آپ یہ جو سفر نجف سے شروع ہو رہا ہے, یہ تو نجف سے نہیں بلکہ
के पूरे मशहद से लोग पैदल आ रहे हैं, इंडिया से पैदल आ रहे हैं, पाकिस्तान से पैदल आ रहे हैं, कुवैत से पैदल आ रहे हैं। ऐसे हिंदुस्तान से अभी एक साहब आए हैं कि जो पैदल इमाम हुसैन सल्लल्लाहु की ज़ियारत के लिए आए, अभी नजफ़ में हैं वो। तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु। अब यहाँ पे देखना ये है कि इमाम हुसैन ने जो हल मिन नासिरिन यंसुरुना की आवाज़ बुलंद की थी, हुसैन की सदा आज भी फ़ज़ाए बसीत पे फैली हुई है, और जहाँ जहाँ भी हुसैन के चाहने वाले हैं वो खिंचे हुए करबला की तरफ चले आ रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ करबला की तारीख़ तक महदूद नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन के चाहने वाले अज़ादार इमाम हुसैन हुसैनियत का पैगाम लेकर सारी दुनिया में महदवियत के दायरे तक जा रहे हैं। और वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को सैल्यूट करते हुए, इमाम की खिदमत में सलाम करते हुए, जहाँ हम लब्बैक या हुसैन कहते हैं, लब्बैक या अब्बास कह रहे हैं, लब्बैक या ज़ैनब कह रहे हैं, वहीं लब्बैक या मेहदी कह के दुनिया के तमाम यजीदों के कलेजों को दहला रहे हैं। सारी दुनिया परेशान है कि इनके वक्त का इमाम जो गैब में है, जो गैबत के पर्दे में है, वो शिया के जो अपने इमाम पर बड़ा अक़ीदा रखते हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर बहुत यकीन रखते हैं, तो सारी दुनिया परेशान है कि आज इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम गैबत में हैं, लेकिन उनका पैगाम ये है कि मेरे जद की ज़ियारत को और मेरे जद की मोहब्बत के हवाले से इमाम ज़माना की बड़ी हदीसें हैं। तो जब गैबत में रहकर इसके वक्त का इमाम, इस कौम का इमाम गैबत में रह के अपने कौम को इस तरीक़े से उसकी सरपरस्ती कर रहा है, तो जब वो गैबत का पर्दा उठा के आ जाएगा तो फिर क्या आलम होगा, फिर क्या मंज़र होगा। और सारी दुनिया इसीलिए शशदर है कि लूटने के दौर में लुटाने वाला अगर कोई है तो वो हुसैन का चाहने वाला है, वो हुसैन का अज़ादार है। आज लोग अपने आराम का ख्याल ज़्यादा रखते हैं, लेकिन नजफ़ आएँ दूसरों को कैसे आराम दिया जाए, ये नजफ़ में अली के चाहने वाले बताएंगे। हाथ जोड़ के और साल भर की कमाई इस 40 के एक हफ़्ते में और 10 दिन में लोग लगाते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि साकिनाने इराक़ जो इराक़ में रह रहे हैं सिर्फ फ़कत इराक़ के रहने वाले नहीं, बल्कि अभी यूएस से, यूके से, ईरान से, इंडिया से, पाकिस्तान से लोग वहाँ से आते हैं हफ्ते 10 दिन पहले और यहाँ के मौक़िफ़ तैयार करते हैं, मौक़िफ़ टेंट लगाते हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। उसके बाद ज़ायरीन के लिए बहुत से वसाइल, उनके आराम के लिए क्या आराम, क्या इंसानियत अगर देखना है तो वाक़ईन इमाम हुसैन सल्लल्लाहु की 40 के मौके पर देखें कि लोग एक दूसरे के सॉक्स को उतार के धोते हैं, उनके पाँव को धोकर उसको दबाते हैं। और इस तरह न सिर्फ ये कि जिसके पास जितनी हैसियत है, किसी के पास अगर इतना पैसा है कि वो एक टिशू पेपर ले ले तो वो टिशू लेके खड़ा हो जाता है कि आप इससे अपने पसीने को पोंछिए। कोई इत्र की शीशी लेता है कि आप जा रहे हैं तो खुशबू लगाएं, कोई पानी का बॉटल ले लेता है, कोई जूस, जिसकी जो हैसियत है। अगर अमल खुदा की बारगाह में कबूल है, जैसा कि पूछा गया इमाम से कि मौला अगर हम कोई कम यानी हमारा अमल कलील है तो क्या अल्लाह की बारगाह में कबूल है, तो अल्लाह के इस वली ने, इमामों ने बताया, मासूमीन का जुमला है कि वो अमल कैसे कलील हो सकता है जो खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाए। तो यहाँ हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 40 के इस लश्कर में शामिल हो रहे हैं। और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम अल्लाह की बारगाह में मौलाए कायनात का वास्ता देकर दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको भी वो दिन दिखाए कि आपकी आंखें हों, मौला की ज़री हो, आपके कदम हो, नजफ़ से करबला का वो रास्ता हो और आप नजफ़ से करबला जाएँ। मौला इमाम हुसैन की बारगाह में सलाम करें, अमीर मोमिनीन को सलाम करें, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फ़ी अर्ज़ि व हुज्जतहु अला इबादे। अमीर मोमिनीन की बारगाह में सलाम करते हुए पूरे सफ़र में आप इमाम हुसैन की क़ुरबानी को याद करें। और जब बारगाह इमाम हुसैन में पहुँचे तो कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और यकीनन जब अज़ादार टीवी पे इस मंज़र को देखता है तो वो ज़रा सा परेशान होता है कि काश कि हम भी करबला में होते। किसी को कोई ना कोई मजबूरी है, कोई सेहत की वजह से नहीं आ रहा है, कोई गुर्बत की वजह से नहीं आ रहा है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये प्रोग्राम आप देखते हुए इमाम सादिक से किसी गरीब चाहने वाले ने पूछा, मौला वो लोग के जो करबला नहीं जा सकते, वो लोग के जो किसी गुर्बत के सबब, किसी मजबूरी के सब करबला नहीं जा सकते, क्या वो ज़ियारत इमाम हुसैन का जो इतना सवाब है उससे महरूम रह जाएंगे? हमें सलाम करना चाहिए आले मोहम्मद की बारगाह में कि उन्होंने अपने हर चाहने वाले का ख्याल रखा। मौला ने कहा अगर वसाइल हैं, तुम्हारे पास पैसा है तो वहाँ आ सकते हो, अगर तुम तमाम वसाइल होने के बावजूद इमाम हुसैन की ज़ियारत पे नहीं आ रहे हो, तर्के ज़ियारत हुसैन कर रहे हो, तो गोया तुमने इमाम हुसैन पर जफ़ा की।
لہٰذا جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس وسائل آ سکتے ہیں، وہ نہیں آ رہے ہیں، تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو غربت کی وجہ سے، غربت کی زنجیروں نے ان کے پاؤں کو جکڑ رکھا ہے، وہ نہیں آ سکتے. تو اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے امام صادق سے جب اس نے پوچھا تو امام نے کہا کہ اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ، کربلا کی طرف رخ کر کے یہ 2-3 فقرے کہو: السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہی ثواب کہ جو ذریعہ حسین پہ آنے والے زائر کو ملتا ہے، وہی ثواب تمہیں اپنے گھر پہ ملے گا. یہ سلطنت ہے حسین کی، یہ بادشاہت ہے حسین کی، یہ اقتدار ہے حسین کا. ہمیں سلام کرنا چاہیے امام حسین کی بارگاہ میں، بی بی زینب کی بارگاہ میں، کہ ان کی محبت نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. 2-3 منٹ. صحیح. تو قبلہ یہ ساری گفتگو ہوئی مشی میں اور یہ تمام چیزیں، اس میں بہت اہم پہلو ہے. اگر ہمیں کسی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب ہی نہیں پتہ، جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو بیل دیتے ہیں، بے شک یہ نہیں کرتے کہ آپ جو ہے وہ کود جائیں کسی کے گھر میں، یا دروازہ کھولا ہے تو بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں. یہ سب یہ انسان مہذب آدمی کبھی نہیں کرتا. اس کے آداب ہوتے ہیں. جب ایک عام انسان کے گھر جانے کے آداب ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، کس طرح سے بیٹھا جائے، پیر پھیلا کے بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا ہے، سب جانتا ہے انسان. تو معصومین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب بھی معلوم ہونے چاہیے. ہمارے بچوں اس پہ روشنی ڈالیں. راوی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا: مولا، کربلا جانے کے کیا آداب ہیں؟ زیارت امام حسین علیہ السلام کے کیا آداب ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام کی اس فرزند نے کہا کہ جو بھی کربلا کی زیارت کا قصد کرتا ہے تو اسے یہ چند آداب، یہ چند شرائط اس کا خیال رکھنا چاہیے. پہلا ادب یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ کربلا ہے کیا؟ کربلا میں امام حسین نے جو قربانی پیش کی، امام حسین کا ہدف کیا تھا؟ اس کو پیش نظر رکھیں. دوسری بات، جب کربلا کی زیارت کا قصد کریں یا کسی معصومین کی زیارت پہ ہم جائیں تو ہمارے اوپر کسی کا حق نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں ستاتے ہوئے اور پھر بارگاہ حسین میں آ جائیں. اس کے بعد واجبات کا خیال رکھیں، محرمات سے بچیں. جب ہم اس سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو ہم پہلے اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ بنائیں، اس لیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جہاں طہارت ہی طہارت ہے، جہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، جہاں جانے کے لیے ملائکہ اللہ سے اجازت لیتے، جہاں جانے کے لیے انبیاء. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا: یا اللہ، مجھے امام حسین کی زیارت کی اجازت چاہیے. تو اے عزادارو، اے زائر امام حسین، جب ہم اس سفر پہ آئیں تو اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ بنا لیں کہ جب اس بارگاہ میں جائیں تو خود دل مطمئن ہو جائے کہ ہم اب گناہوں سے پاک ہیں. اور صرف یہ نہ کربلا آنا کمال نہیں ہے، فقط کہ نجف آ جانا کمال نہیں ہے، بلکہ نجف سے نجفی بن کر جانا، ولایت نجف کے پیغام کو لے کر جانا، علی کے پیغام کو لے کر جانا، اس پہ قائم رہنا، ایمان کی روشنی ہمیشہ اپنے وجود میں روشن رکھنا. کربلا سے جب واپس جا رہے ہیں تو پھر کربلا کا جو پیغام تھا، ہم کربلا کا جو میسج، خود آیت اللہ سیستانی دامت ظلہ العالی نے چند نصیحتیں بیان کی ہیں. میں اہل بیت ٹی وی کے ذریعے تمام ناظرین کی نظر کر رہا ہوں. آیت اللہ سیستانی سے جب پوچھا گیا کہ زائرین کے لیے آپ کی کچھ نصیحتیں، تو آپ نے بیان کیا کہ آپ جب کربلا معصومین کی زیارت کو آئیں تو اللہ نے انبیاء ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کی تاکید اس لیے کی ہے تاکہ آپ ان کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل بنائیں. بارگاہ علی میں آئیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابو تراب پہ بیٹھ کے ہمیشہ یہ درس دیا کرتا تھا کہ دیکھو، ظالموں کا ساتھ کبھی نہ دینا، مظلوموں کے مددگار رہنا، متقی رہنا، پرہیزگار رہنا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا، واجبات پر عمل کرنا. دیکھو، کبھی کسی یتیم کا مال نہ کھانا، یتیم کے حق کو پامال نہ کرنا. قرآن مجید ایسا نہ ہو کہ تم سے شکوہ کر دے، تلاوت قرآن کرنا. آغا سیستانی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کربلا کی طرف آئیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے ساتھ بہت سے زائرین ہوتے ہیں جو آپ کے ہم سفر ہوتے ہیں، تو آپ سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو دشواری نہ ہو، اس لیے کہ دشواری اور اذیت پیدا کرنا یہ دشمن اہل بیت کا طریقہ ہے. آپ کے وجود سے دوسرے کو آرام ملنا چاہیے. آپ جب سفر زیارت پہ، خود امام کی حدیث ہے کہ آپ اپنی زبان کو زیادہ کھولے نہیں، لہو لعب کی گفتگو نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ جتنی گفتگو ہو تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ اکبر کی تسبیح ہو، الحمدللہ کی تسبیح، لبیک یا حسین، صلوات کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ جب نجف سے کربلا جائیں آپ مسلسل صلوات پڑھیں. جب کربلا امام حسین کی بارگاہ میں پہنچیں تو 1000-2000 صلوات ہوا بارگاہ امام حسین میں ہدیہ کر دیں. پھر آغا سیستانی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ زیارت پہ اس طریقے سے آئیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو زائرین کی معراج کے لیے ضروری ہے کہ اولین وقت نماز پڑھیں.
اس وقت کوئی کام میں مشغول نہ ہو. جیسے نماز کا وقت ہو تو ہمیں مصلی پہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس نمازی کی زیارت کو جا رہے ہیں کہ جو تہ خنجر بھی اپنے سر کو سجدے سے جس نے نہیں اٹھایا. قرآن کی تلاوت کریں, اس بات کا احساس ہونا چاہیے اس قاری کے چاہنے والے ہیں کہ جس کا سر تن سے جدا ہو گیا لیکن نوک کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. پھر آغا سستانی بیان کرتے ہیں کہ جب اس طریقے سے ہم زیارت کریں, واجبات پہ عمل کرتے ہوئے, محرمات سے, عورتیں خواتین حجاب کا بھرپور خیال رکھیں, اور ایسا حجاب نہیں کہ حجاب آپ کریں اور آپ کا جسم نمایاں ہو, بلکہ حجاب زینبی ہونا چاہیے, حجاب فاطمی ہونا چاہیے جس کو مکمل حجاب اور پردہ کہا جائے. جب اس طریقے سے زیارت ہو کہ ہم واجبات پہ بھرپور عمل کریں, محرمات سے بچائیں اپنے آپ کو, تو آغا سستانی بیان کرتے ہیں اب اس طریقے سے آپ زیارت پہ جائیں گے مولا علی کی بارگاہ میں, امام حسین کی بارگاہ میں, تو ایسا ہے کہ آپ ان کی علمی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک اور پیغام کہ آپ جب ان کی بارگاہ میں جائیں تو اس بات کا یقین رکھیں, اتنے ادب سے جائیں, اتنے احترام رسپیکٹ کے ساتھ کہ آپ اس کی بارگاہ میں جائیں کہ جو آپ کو دیکھ بھی رہا ہے, آپ کیا بول رہے ہیں وہ آپ کو سن بھی رہا ہے, اور اب جو نہیں بول رہے ہیں, جو سوچ رہے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. اور آخری بات کہ جب ان زیارتوں پہ آئیں تو امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں آپ اس زیارت کو انجام دیں اور اس کا ثواب اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ کریں. اور مسلسل جیسے 2-4 لوگ کا گروپ اگر ہو اور مشی کرتے رہیں تو آپ حدیث کو ڈسکس کرتے رہیں کہ رسول اللہ نے کہا حب علی عبادہ, رسول اللہ نے کہا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ, رسول اللہ نے کہا کہ میرا آخری فرزند آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دے گا کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو امام زمانہ کو یاد کریں, شہادت امام حسین کو یاد کریں, پیغام محمد والے محمد کو یاد کریں. خدا کی بارگاہ میں آغا بھائی آپ بھی نائب الزیارہ رہیں اور ہم بھی نائب الزیارہ رہیں گے تمام اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کے لیے, اور بارگاہ معصومین میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس مقام کی زیارت نصیب فرما, اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا حقیقی چاہنے والا بنا, اور جو زیارت کے تو نے تحفے رکھے ہیں ہمیں ان تحفوں سے محروم نہ فرمانا, ہمیں وہ تمام برکات عطا فرما, وہ فیوز عطا فرما کہ جو زیارت امام حسین کے صدقے میں تو عطا کرنے والا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ قبلہ. جی ناظرین, ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب قبلہ مولانا سید الرحمان رضوی صاحب کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا, اور جس طرح سے جو کیفیات زیارت ہیں, آداب ہیں, مشی میں چلنے والوں کے لیے فضائل اور اس کا انعام کا وعدہ کیا گیا, ان تمام اور سید الشہداء کی قبر کی زیارت کی ان تمام چیزوں پہ جو ہم نے اپنے مختصر میں وقت میں رہتے ہوئے زیادہ بیان کر سکتے تھے, وہ اپنے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ تمام چیزیں بیان کی. اور یہ ٹرانسمیشن اس وقت کا تو ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے, مگر ہمارا مسلسل یہ لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ آپ کی خدمت میں جاری و ساری رہے گا. سید علی موسوی, نجف اشرف, اہل بیت ٹی وی.